بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان سے مختلف خبریں آتی رہتی ہیں۔ ایک دلچسپ خبر یہ تھی، دلچسپی تو نہیں ہے بلکہ تکلیف دہ خبر تھی ہوتی ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور لوگ کس طرح سے ابھی تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ آج اسمبلی کے اندر ہمارے ایک منسٹر ہیں کراکر صاحب نے اس طرف توجہ دلائی کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہ ہم نے ایک مدرسے پہ ریڈ کی تو وہاں عالم دین صاحب جو تھے، جو وہ بچوں کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ کو ڈرگ استعمال کرنی چاہیے، اور ڈرگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا حافظہ بہتر ہوتا ہے، دماغ میں طاقت آتی ہے۔ یہ ان کو تعلیم دے رہے تھے، بس یہ ایسی تعلیم دے رہے تھے کہ جو نہ کبھی آج تک سنی ہے کہ ڈرگ اور نشہ حرام قرار دیا گیا ہے اسلام میں۔ اور وہ عالم دین، جس کو یہ عالم دین کہتے ہیں، وہ ملا جو ہوتا تھا شیطان، وہ بچوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کو ڈرگ پینی چاہیے جس سے نہ ان کا دماغ تیز ہو جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شہریار افریدی صاحب بہت سادے آدمی ہیں۔ مولوی صاحب جو ڈرگ کا استعمال بتا رہے تھے، وہ ڈرگ کا استعمال اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ وہ قرآن پڑھنے میں ان کا دماغ تیز ہوگا، بلکہ وہ ہوگا کہ وہ ڈرگ پی کے مدہوش ہو جائیں گے، جس سے وہ اپنی بدفعلی جو ان کے کالے کرتوت ہیں بہت آرام سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی شکایت لگانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے دنوں ایک بچے نے ایک مولوی کو پہچان لیا جس کے اوپر فضل الرحمان گروپ کے کافی علماء دین نے اس مولوی کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ تو وہ اس بچے کو بچہ جو ہے وہ مولوی کو پہچانے کا نہیں، کیونکہ وہ نشے کے اندر ہوگا تو بچے کو کیا پتہ لگے گا کہ کون سا مولوی ہے جو اسے بدفعلی کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈرگ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو شہریار افریدی صاحب نے کیا کہا، ناظرین آپ یہ خود دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا، پھر اس کے بعد شفقت محمود صاحب نے کیا کیا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے ذرا فرما رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایوان کی توجہ چاہوں گا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر چھپی کہ ایک مدرسے میں ریڈ ہوا، اور ریڈ میں مدرسے میں جو عالم صاحب تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ آپ ڈرگز یوز کریں، اس سے آپ کا حافظہ بہتر ہوگا۔ یعنی معاشرے میں ڈرگز اس لیول پہ پینیٹریٹ کر رہی ہیں۔ میں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے لیے وفاق المدارس تمام مدرسوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور مفتی صاحب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر پارٹیوں سے نکل کے ملک اور ہماری نسل کا سوچنا چاہیے۔ منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول آلریڈی ریچ آؤٹ کر رہی ہے۔ میں مفتی صاحب سے کہوں گا، تمام علماء کرام سے کہوں گا کہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں، اور وی ول ورک ایز اے ٹیم، ہم تیار ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے شہریار افریدی صاحب کو سنا۔ اب میں مدرسوں کا تھوڑا سا آپ کو حال دکھاتا ہوں کہ ان معصوم بچوں کو کس طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ روٹیاں جو جس طرح لا کے ڈھیر کر کے لاتے ہیں، آپ کہاں سے اکٹھی کرتے ہیں، اور صرف سوکھی روٹیاں دی جاتی ہیں۔ یہ پانی زیادہ زیادہ پانی کے اندر ڈبو کے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ یہ کھانا ان کا ہوتا ہے، اور جو اچھا کھانا ہوتا ہے وہ ان غریب بچوں کو نہیں ملتا۔ یہ میں پھر بات کروں گا کہ شفقت محمود صرف اور صرف اپنی نمبرنگ کے لیے مولویوں کی تعریف کر رہے تھے، کہ نہ کہ یہ جو ہے بڑا انہوں نے خدمت کی ہے۔ انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی ہے، صرف اور صرف دہشت گردی پھیلائی ہے اور بچوں کو جاہل بنایا ہے ان لوگوں نے، انہوں نے۔ اور خدا را عمران خان کہتا تو یہ ہے کہ میں جو ہے نصاب ایک جیسا کروں گا، یہ کب کرے گا؟ یہ وہی سسٹم دوبارہ سے ہو گیا ہے، کیونکہ کمپرومائز کا جو عادت ہے عمران خان کے اندر وہ انتہا کی ہے، کہ ہر ایک سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور جو اصل مقصد ہے وہ حل نہیں ہوتا۔ ناظرین یہ ویڈیو دیکھیے گا، پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ آپ اگر ہمت کا ہے تو آپ دیکھیں گے ضرور۔ السلام علیکم حسین بھائی، ابھی آپ کے ساتھ بات ہو گئی تو ظہر پڑھ لیا، ابھی ظہر کے بعد یہ بچے کھانے کھا رہے ہیں، تو یہ بیچاروں کا کھانا، یا اللہ، یہ گھروں سے کلیکٹ کر کے تو یہ ابھی کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ابھی۔ یہ بیگوں میں کروں سے لاتے ہیں دبلا پلاؤ کا، اخبلا پلاؤ کا۔ یہ چیز ہے، یہ بچوں کا کھانے بیچاروں کا۔
Racaya Pasha. دیکھنے کے لیے دل بھی چاہیے بیچاروں کے حالت. رونا بھی آتا ہے سب کچھ، لیکن کیا کریں ابھی. کہنا بچہ کہنا دلتا ابھی جو گھروں سے سالان ہوگا تو وہ پھر قاری صاحب اور لا رہا ہے، تو جو کم ہوگا اس میں پھر پانی ڈالیں گے تاکہ بچوں کو تھوڑا سا پرچے. السلام علیکم. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کی بچی کچی روٹیاں محلوں سے جگہ جگہ سے اکٹھی کر کے بچے لے کے آتے ہیں، پھر ان کو سوکھی روٹیاں جو سی ہیں ان کو کھلاتے ہیں، اور یہ ان بچوں کے لیے ہوتے ہیں. اور جو علماء دین جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے اگر آپ کھانے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں. یعنی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے ان بچوں کے ساتھ کہ شفقت محمود صاحب نے کس طرح سے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے. یہ ان بچوں کو، غریب بچوں کو جس طریقے سے انہوں نے مفلوج کر دیا ہے اور اپنے انڈر رکھ کے ان کو ایک خوف کے عالم میں رکھتے ہیں، اور ان کو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے دشمنوں پہ حملے کرنے ہیں، کیسے سوسائڈ کرنے ہیں. اس کے علاوہ تو انہوں نے کچھ نہیں سکھایا. کون سی تعلیم ان کو ایسی دی ہے کہ جس سے ان کو پتہ لگا ہو. ان کو قرآن مجید رٹایا جاتا ہے، نہ کہ ان کو اس کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے. شہریار رفیظی نے صحیح کہا، ان مدرسوں پہ ریٹ ہونا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، اور ان کو وہ نصاب پھر پڑھانا چاہیے کہ جیسے جو پورے پاکستان میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو الگ سے پڑھایا جائے. یہ ظلم ہو رہا ہے ان مولویوں کے ہاتھ سے. یہ مدرسے دیکھیں گورنمنٹ کو اپنی تحویل میں لینے چاہیے. بہت سارے مدرسے اچھے بھی ہیں، میں جانتا ہوں اسلام آباد میں ہیں جو حافظ نسیم خلیل صاحب جیسے پڑھا رہے ہیں. ایسے مدرسے ہونے چاہیے جس میں انگلش تعلیم بھی ہوتی ہے، دنیا کی تعلیم بھی ہوتی ہے. ایسے کام کریں. یہ نہ کریں کہ ان جاہل مولویوں کے حوالے ان بچوں کو کر دیا جائے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.